آپ دیکھیں کہ دعا جو ہے نا ہر چیز کو چینج کر دیتی ہے. آپ موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری دیکھ لینا, کسی بھی مووی میں جو ہے نا کوئی ایک انسیڈنٹ اور ایونٹ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے پوری مووی چینج ہو جاتی ہے. اب انبیاء کی لائف سٹوری میں دیکھیں جو مین ایونٹ ہوتا ہے نا جس کی وجہ سے ان کی لائف چینج ہو جاتی ہے وہ دعا ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام فرعون سے بھاگ کے, ایک شخص قتل ہو گیا, آ کے عورتوں کی مدد کی, تھک ہار کے, فیئر ہے کہ مجھے آ کے لوگ پکڑ نہ لیں, بھوک اور پیاس ہے اور اتنا جو ہے نا وہ مشکل میں ہے کہ کیا کہتے ہیں, ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, یا اللہ مجھ پہ آپ کوئی بھی خیر بھیجے میں اس کا محتاج ہوں. Now this was a transition point in his life. دعا کی اللہ تعالیٰ سے. اب یہ وظیفہ لے لیں, اس کو لکھ لیں اپنے پاس. جو شخص چاہتا ہے اس کی لائف میں آسانیاں آ جائیں اور مشکلات کا حل ہو جائے, وہ اللہ سے دعا کرنا شروع کر دے. اور انہوں نے یہ دعا کی تو وہ لڑکی چلتی بھی آ گئی اور کہا کہ میرے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں. And then his life changed. ان کو گھر مل گیا رہنے کے لیے, ان کو جاب مل گئی کرنے کے لیے, ان کا رشتہ ہو گیا ایک لڑکی کے ساتھ, اور پھر اللہ نے ان کو نبی بھی بنا دیا. اللہ اکبر. تو دعا changes the whole perspective. اور دعا کی جو قرآن کی لیگیسی آف دعا ہے نا وہ یہ ہے کہ انسان دل سے دعا مانگے, دل سے دعا مانگے. اصحاب کہف کی جو دعا ہے وہ کیا انبیاء تھے؟ نہیں. وہ کیا علماء تھے, مفسرین تھے, شیخ الحدیث تھے؟ نہیں, لڑکے تھے عام سے, شرک سے بھاگے, دور جا رہے تھے, دل سے دعا کی کہ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا, یا اللہ اپنی طرف سے ہمیں رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے آسانی پیدا کر دے, ہمارے افیئر کو سدھار دے ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن بنا کے نازل کر دیا. اللہ اکبر کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اس کو پڑھ رہے ہیں, صحابہ بھی اس کی تلاوت کر رہے ہیں, ابو بکر عمر بھی اس کی تلاوت کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ دعا دل سے نکلی ہوئی دعا تھی. میں آپ کو اسٹوری سناتا ہوں بڑی زبردست کہ دعا کس طرح سے زندگی میں نا آسانیاں لے آتی ہے. ڈاکٹر احمد بڑے فیمس ڈاکٹر تھے. He used to live in سعودی عربیہ, اور یہ دارالسلام نے ایک بک چھاپی ہے اسٹوریز آف ایکسیپٹیڈ پریئرز. اس میں غالباً دوسرے نمبر پہ یہ اسٹوری لکھی انہوں نے مینشن کی ہے. شارٹ کر کے بتاتا ہوں. تو ہی واز انوائٹڈ ٹو این انٹرنیشنل کانفرنس, اور وہ ان کی ایفرٹس کو ایکنالج کرنا چاہتی تھی جو انٹرنیشنل کانفرنس میں کہ ڈاکٹر احمد واز ویری ہی از ایکسپرٹ, کہ ہم آپ کی جو خدمات ہیں ان دا فیلڈ آف میڈیسن ہم آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو بہت سارے ملکوں کی ڈیلیگیشنز آ رہی ہیں اینڈ وی ریلی وانٹ ٹو آنر یو اینڈ گیو یو ایوارڈز اور وہ سب. ہی فلیو فرام ریاض ٹو ابہا. راستے میں فلائٹ کا کوئی مسئلہ ہو گیا اور وہ طائف ایئرپورٹ پہ اتر گئی. نہ جو عبد المالک مجاہد ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میری بہت سوچنے کے بعد میرے مطابق وہ ریاض سے ابہا نکلے اور راستے میں جو جس ایئرپورٹ پہ وہ رکے تھے وہ طائف کا ایئرپورٹ تھا. تو there was some technical fault in the flight. وہ طائف میں اتر گئی, اور پھر جب وہ ویٹ کریں اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ there's some technical fault, ہم دوسرا پلین منگوا رہے ہیں and it will be announced soon کہ وہ کب پہنچے گا. کچھ دیر بعد اناؤنسمنٹ ہوئی کہ وہ اس کو 16 گھنٹے لگ جائیں گے پلین کو پہنچتے ہوئے. تو he was upset کہ یار میری آج رات کو ایوارڈ سیریمنی ہے, کانفرنس میں جانا ہے, اس میں انٹرنیشنل ڈیلیگیشنز آنے والی ہیں, تو دس ہیز بین دس واز دا ٹائم آئی ہیو بین ویٹنگ فار آل مائی لائف, اور یہ کیا کر رہے ہو یار آپ لوگ. کہتے سر وی کینٹ ہیلپ یو, کچھ بھی نہیں ہو سکتا, آپ فلائٹ اتنی ہی دیر میں آئے گی. ہاں آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں ابہا جانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اوکے یہاں سے تو کچھ گھنٹوں کی ڈرائیو ہے, آپ کیب پکڑیں اور آپ نکل جائیں. تو کہا دیٹس اے گڈ آئیڈیا. انہوں نے اپنا سامان لیا, وہ ٹیکسی میں بیٹھے, نکلے. راستے میں قدر اللہ ما شاء فعل, اندھیرا, طوفان, بارش, اینڈ ہی لاسٹ ہز وے. وہ اپنا راستے جب کھو گئے تو بھوک, پیاس اور نماز بھی انہوں نے پڑھنی تھی, تو انہوں نے رینڈملی کہیں گاڑی روکی اور عورت کا دروازہ کھولا اور کھٹکھٹایا, اور ایک بوڑھی عورت نکلی. تو انہوں نے کہا کہ ماں جی آپ کے پاس موبائل ہے, میں کال کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا بیٹا کیا بات کر رہے ہو, یہاں تو بجلی نہیں ہے, یہاں تو کوئی چارجنگ ہی نہیں ہے, ہم موبائل کیسے, ہم تو استعمال ہی نہیں کرتے, لیکن تم اندر آ جاؤ, تم بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہو, تم کچھ پیک کھلاتے پلاتی ہو. پھر اس کو انہوں نے کھانا کھلایا, پانی پلایا, اس کا خیال رکھا, اور نماز دی, نماز پڑھی انہوں نے. اور پھر جو ہے نا وہ جب نکلنے لگے تو کہا کہ ماں جی یو ہیو بین اے ویری ونڈرفل ہوسٹ, اللہ کو جزائے خیر دے. اور لیکن پھر ساتھ سے نا رونے کی آواز سنی. تو انہوں نے کہا ماں جی یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا بیٹا یہ میرا نیفیو ہے. کہتی ہیں کہ میں نے جو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی آج تک وہ پوری ہوئی ہے, لیکن میری ایک دعا پوری نہیں ہوئی, اور یہ میرا جو نیفیو ہے میں اسی لیے دعا کرتی ہوں کیونکہ اس کو میڈیکل النس ہے, اور ہم نے جتنی بھی ڈاکٹرز کو دکھایا انہوں نے جواب دے دیا, اور انہوں نے سب نے ریکمینڈ کیا کہ ایک ڈاکٹر ہیں ان کو آپ چیک اپ کرائیں, اور وہ بڑے سنا ٹاپ کے ڈاکٹر ہیں اور انہیں کے پاس علاج ہے, لیکن سنا ان کی اپوائنٹمنٹس لینے کے لیے مہینے ویٹ کرنا پڑتا ہے.
تو مجھے نہیں پتا میں کیا کروں بیٹا, مجھے تم کیا مشورہ دیتے ہو. تو اس نے پوچھا کہ ماں جی ان ڈاکٹر کا کیا نام ہے؟ تو ماں کہتی ہیں ڈاکٹر احمد. تو ڈاکٹر احمد خود کہتے ہیں کہ میں رونے شروع ہو گیا اور کہا کہ ماں جی میں ہی ڈاکٹر احمد ہوں. اللہ تعالیٰ نے میرا جو جہاز خراب کروایا اور میں ٹیکسی لی اور میں یہاں تک پہنچا اور آپ کے دروازے تک پہنچا, وہ یہ آپ کی دعا تھی جس کی وجہ سے میں آپ کے دروازے تک پہنچا ہوں. اور پھر انہوں نے اسی بچے کا میڈیکل ٹریٹمنٹ سارا کیا فار فری. یہ ہے دعا جو کہ کس طرح سے انسان کی لائف کو چینج کر دیتی ہے, کس طرح سے مشکلات کا حل لے کے آ جاتی ہے. ایک اور سچا واقعہ سناتا ہوں کہ ایک شخص تھا, ہی واز ان ہز آفس, کال ہے کہ آپ کی مدر کی بہت بری حالت ہو گئی ہے, شی از ایڈمٹڈ ٹو ICU, آپ جلدی پہنچیں. وہ کہتا ہے کہ میں آفس سے نکلا, ہاسپٹل جا رہا تھا, کہیں سگنل کے پاس تھا جہاں بھی, وہاں پہ ایک میں نے دیکھا ایک بلی, اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی اور وہ بہت زیادہ نا چیخ اور چلا رہی تھی, آوازیں نکال رہی تھی. تو مجھے بڑا ترس آیا اس پہ کہ اس کی ٹانگ بھی ٹوٹی ہوئی ہے, کوئی کار کسی نے ہٹ کی تھی یا کیا وجہ. تو کہتا ہے کہ کیوں نہ میں اس کی ہیلپ کر دوں. وہ ساتھ شاپ میں گیا, اس نے دودھ لیا اور اس کو وہاں پہ دودھ جو ہے نا وہ سرو کر دیا اور وہ آ گیا. تو وہ اپنی ماضی کے پاس پہنچا اینڈ ماضی واز اسمائلنگ اینڈ شی واز فیلنگ بیٹر, اور یہ ٹرو اسٹوری ہے. تو کہتے ہیں ماجی میں تو اتنی ٹینشن میں اور پریشانی میں, آپ لوگ تو, مجھے تو بڑی تھا کہ آپ ICU میں ہیں لیکن یو ہیو بین ڈسچارج اور آپ خیریت سے ہیں. کہتی بیٹا a miracle happened. کہتی میں بڑی مشکل میں تھی اور تکلیف میں تھی. کہتی ہیں کہ I slept for some time. اور کہتی مجھے خواب میں ایک لنگڑی بلی آئی and she was making دعا for me. اور کہتی وہ میں جب میری جیسے وہ اونگ تھی اور وہ کھلی تو I felt fine. یہ سب جو تکلیف تھی مجھ سے دور ہو گئی. And the same can happen to us as well. اگر ہم صدقہ اللہ کی راہ میں نکالتے ہیں تو anything can happen. Anything can happen. ایک اور وظیفہ لکھ لیں اس بات کو. یہ جو وظیفے ہیں نا, یہ اللہ کے نبی کی حدیث اور قرآن سے ثابت وظیفے ہیں. یہ آپ کو کوئی پیر بابا یا کوئی ایسے نہیں بتا رہا. I'm not saying کہ وہ سب غلط ہوں گے, قرآن کی اگر دلیل دیتے ہیں تو پھر ٹھیک ہوں گے, لیکن قرآن حدیث سے جو ثابت چیزیں ہمیں وہ کرنی چاہیے. اور یہ دین عمل کا دین ہے, یہ دین ہمیں عمل سکھاتا ہے. صدقہ دو, اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ سے دعا کرو. یہ نہیں کہ جو ہے نا کوئی تعویذ لٹکا لی, جی پہن لیا, یا جی ہے نا ایک بچوں کو بلا لی مدرسے کے, جی اتنی دفعہ یہ دعا پڑھ دو, یا صرف قرآن جو ہے نا یا کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی نام یا کوئی بھی تسبیح لاکھوں دفعہ پڑھ لی. although اجر ہوگا, لیکن سبحان اللہ میں بدعات میں انوالو نہیں ہونا چاہیے. دین وہی ہے جو ہمیں اللہ کے نبی دے کے گئے, اس کے علاوہ اور کچھ دین نہیں ہے. ایک اور وظیفہ لکھ لیں, ہیلپنگ ادرس. اینڈ سنس ٹائم از اپ, بلکہ کافی اوپر بھی ہو چکا ہے, میں اس کو صرف مینشن کر دوں گا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے نا, اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگ جاتا ہے. جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے نا, اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ اپوائنٹ کرتے ہیں جو کہ اس کے لیے آمین بولتا ہے اور کہتا ہے والا کا بھی مثل, اور تمہارے لیے بھی ایسا ہی. اور فرشتے تو نورانی مخلوق ہیں اور معصوم ہیں, ان سے کوئی گناہ نہیں ہوا. ہم تو گناہ گار ہیں, پتہ نہیں ہماری دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے, فرشتے کی دعا قبول ہوگی.